اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما هستیم و نک اولویت کلمه طلبہ ہے، جملہ ہے سبقه سابقہ جو دلیل ہے. دلیل داره. سبقه یعنی ایک نه انسان ہر دن آتا تھا ایک یعنی جگہ کسی که بازار میں، هر روز اپنی میمده دکان کو یکی لگاتا تھا مثلا اور سامان بیچتا تھا. بازار بساطش رو پهن آج میکرده اس و کے چیز آنے سے میفروخته. پہلے کوئی اور آ گیا حالا امروز قبل از اینکه اون بیاد اور اس یکی سے دیگه پہلے اس جگہ اومده کے اون اوپر براش سامان بچھا افتاده دیتا. اس میں جلو کون این سبقہ ہے؟ سبقه است. نست ها همین یہ جو سبقہ کا جملہ ہے، میدونم نه کلمه جو 30 سال سبقه سے یہاں آ رہا یعنی تھا، میگه اون آج اس کے آنے سے که 30 پہلے سال اینجا اگر کوئی میمده و آ گیا قبل از تو اینکه وہ بیاد سبقہ ہے، یکی یعنی جو دیگه ہمیشہ سے اومده آتا رہا. این سبقه اونه. اگر آپ یہ کہیں کہ یہی ہے، لیکن یہ این مسلم نیست تو نہیں ہے. سبقه. اگه این باشه قبول، اما این مسلمه. اب اولویت نہ، آپ کہیں سبقت ہے میں قبول کر کلمه لوں گا، اولویت رو لیکن نفرمود، یہ سبقہ میگه سبقت داره قبول الفاظ جو ہیں قبول. اگه سبقه ببینید اپنے میگن مصادیق الفاظ متبادرہ الفاظ کے برای اوپر دلیل مصادیق کر. اب سبقہ کون ہے؟ متبادره. اگر یہ سبقه سبق، اگر اینه آپ کہیں یا وہ اونه. سبقہ ہے اگر تو اون میں قبول کر سبقه لوں است گا، بلا اشکال قبول لیکن اب میکنم شک ہو رہا و همه قبول میکنن. ہے. سبقہ سے این مراد کیا ہے؟ تشخیص شده. سبقہ کل یعنی این یوم، سبقه یعنی سبقه یعنی ہر کل دن جو سابق یوم، میں آئے، جو پہلے آئے، یا یا وہ جو اینکه پہلے سے چلا آ سبقه رہا تھا وہ فی سابق ہے یہاں الایام پر. الماضیه. لہذا اختلافی ہے مسئلہ، آپ عروہ کو اٹھا کے دیکھیے. لہذا مسئله محل خلافه. ببینید عروه رو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سبقہ ہے، وہ نہیں ہے. میدونم، یعنی آپ میگید عروۃ این الوثقیٰ کو اون اٹھا کے دیکھیے، سبقه است نه این. امام جماعت جلو کے سلسلے جماعتی سے دیکھیے. گفتن. ببینید عروه رو کچھ بعضیا کہتے ہیں کہ گفتن نہیں این ہے. رو جلو سبقہ امام میں بہت سے لوگ جماعت. کہتے ہیں حالا فعلیت اگر ہونا چاہیے اور مقدر ہر دن کی سبقه ہونی چاہیے. فعلیت لازم داره. فعلیت باید بھائی کل وہ بھی یومن فقیہ ہیں، باشه. فقہا ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے اگر ہیں. این اومد فقهان اونام دیگه، هم اینا فقهان هم اونا فقهان. اگر کوئی فرقی نداره. معموم اگه یه 50 سال سے یا معمومی 30 30 سال سے سال اینجا نماز میخونه امام صف جماعت کے اول پیچھے سے وایساده، نماز پڑھ رہا تھا، آج جلو دیر آج جماعت سے آیا، کوئی میمده، اور بھی اس کے آگے یہاں پہ حالا کھڑا ہو گیا. امروز اب دیرتر کون اومد سبقہ ہے یہاں یکی پہ؟ اومده اینجا نشسته، چه فرق میکنه معموم و امام؟ خلاصه بله یعنی معیار یہ ہے کہ سبقہ حالا کون ہے کارو ببینید عرفان. دیگه. یعنی ملاک اینه سبقہ میں سبقه علماء عرفن کہتے اینه فعلیت یا لازم نه ہے. سبقه کل یومن فعلیت لازم داره. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں حالا وہ ان لوگوں کی دلیل ہے این فرمایش شما کہ دلیل اونه اولویت که امام راتب کی ہے، فرمودید یعنی جو که نه ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. اولویت با امام راتبه تعبیرم البتہ کرده. اولویت الزامیہ، یعنی کسی اور کو حق اولویت نہیں ہے کہ اس کی جگہ اولویت پہ آئے، بہتر کی بات الزامی نہیں. یعنی کسی دیگه لیکن حق ایک نداره، نه علماء کا اینکه ایک حصہ ہے جو اس بهتره. طرح بھی کہتا ہے. اما یه عده اور اگر ہم شک فقها کریں گے تو کیا کریں گے و اگر ما شک کردیم چی میشه؟ کہ وہ سبقہ ہے کہ یہ؟ اگه شک تو قدر کردیم متیقن کیا ہے؟ اون سبقه است یا این؟ قدر اگر کسی متیقنش کے لیے چیه؟ محرز ہو جائے، کسی کے لیے ثابت ہو جائے تو اس کے اوپر کرے اگه گا، محرز شد که یه عده بهشون محرز نہیں میشه، علم پر مثل عمل کرے گا. فرمایش شما. بفرمایید.
یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ظاہر کی بات ہے، چونکہ فہم عدم خصوصی یعنی خاص نہیں ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی یہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو خدمت کرتا ہے، کہ جو خدمت کرتا ہے زائر کی وہ افضل خود زائر سے ہے۔ یعنی اولویت احراز میخواد بالنتیجه اهل خبره باید احراز کنن. حالا اگه اونم نباشه اما روایت حج هست. انت اعظمهم اجرا یہ جملہ موجود ہے، انت اعظمهم اجرا. لہذا دو جہت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زائر امام حسین کی خدمت میں بھی سلسلے میں بھی یہی ہے۔ ایک امام رضا کا جملہ زوار پیغمبر کے سلسلے میں کہ خصوصیت نہیں ہے حج سے، ایک تو یہ دلیل، دوسرے کہ امام حسین کی زیارت افضل ہے حج سے، لہذا اس لحاظ سے بھی ہم کہہ سکتے کہ مسلماً خدمت امام حسین کے زائروں کی خدمت افضل خود زائر کی زیارت سے۔ دیکھیں کلن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکیدات ہیں، باقاعدہ موجود ہے کہ عرفے کے سلسلے میں کہ خداوند عالم ظاہر امام حسین کی طرف پہلے نظر رحمت کرتا ہے عرفات کے حاجیوں سے پہلے۔ البتہ یہ بھی ہے کہ اللہ متقین سے قبول کرتا ہے، یقیناً اس میں متقین شرط ہے عمل کے قبول ہونے میں۔ کہ نتیجتاً اول فقہ سے لے کر آخر فقہ تک اگر مشہور اعراض کریں کسی روایت سے تو کیا اس روایت کی حجیت ختم ہوتی ہے یا نہیں؟ ایک فقیہ آپ نہیں پیدا کریں گے جو اول سے آخر تک کہ اعراض کو حجت نہ مانے، جو یعنی اعراض سبب بنتا ہے دلیل کے ساقط ہونے کی۔ لہذا میں اسی لیے میں نے اس روایت پہ ترجیح نہیں کی ہے، اسی لیے میں نے اس مصباح میں شیخ طوسی کی روایت کو دیکھا ہے کہ جس میں شیخ طوسی نے کلمہ اشہدو کی تکرار نہیں کی ہے۔ ان روایات میں اشہدو موجود ہے، میں نے اس روایت کو نہیں نقل کیا۔ اور اس میں اعراض موجود نہیں ہے۔ لہذا ہم اس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، لہذا بہت سی چیزیں، لہذا آپ دیکھیں اس میں مصباح کی جو روایت ہے بغیر اشہدو کے، لیکن اس سے اصلا ذکر نہیں کیا ہے اس کو۔
اما ما اعرضوا عنه، ما ذكروه اصلا. شنو؟ لا، هذا الجواهر مكرر يقول له جس میں آپ کہہ رہے ہیں کلمہ اشہد، اس کے اندر اس سے اعراض کیا ہے فقہا نے. ذاك الرواية اللي تقول بہت سے لوگوں نے تعرض ہی نہیں کیا، یعنی اس کو ذکر ہی نہیں کیا، اور یہ علماء کے درمیان مشہور ہے کہ ذکر نہ کرنا دلیل نہیں ہے اعراض کے اوپر. اعراض احراز يريد، ماكو اعراض. اي ولایت یقیناً اہم ہے، لیکن نماز میں اس کے لیے دلیل چاہیے. ولاية أهمية، أما في الصلاة لا. الولاية تميز، مو وجودها في الصلاة. في الأذان كافي، في الإقامة كافي. بل یعنی اس کے خلاف فتویٰ دیا، صحیح سند ہے لیکن اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، فتوى دادا. یعنی اعراض کیا ہے. دلیل روایت است حتی وان اگر ایک فقیہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا اتقیا اعراض ازش کرده اولین اور آخرین میں سے یک فقیه یک کہ اعراض اگه پیدا مشہور جو ہے اولین و وہ آخرین مسقط نہیں ہے اور اس کے اوپر پابند بھی ہوا ہو، مجھے لا کے دکھائیے. نیست و تو همه جا پابندش شده باشه به من نشون بدید. بله بله بله. شہید اول، شہید ثانی، این که الان متعارف شده مثل بعد متاخرین واقع اردبیلی، مثل شهید اول، شهید ثانی، جو کہتے ہیں کہ اعراض مسقط نہیں ہے، متأخرین لیکن آپ اگر ما ان کو گفتن ڈھونڈیں اعراض مسقط تو خود متعدد همینا جگہ پر انہوں نے اعراض هر کی وجہ سے کدومشون ہاتھ ہٹا دنبال لیا ہے کنید روایت پر سے. مکرر در موارد متعدد به خاطر اعراض دست از روایت برداشتن. کیونکہ اہل فن ہے، اگر 100 میں سے 90 لوگ اہل فن کسی چیز کو کہیں گے 190 تو ہم اهل اس کو قبول خبره کرتے اگه ہیں، عاقل اس کو یکی قبول کرتا بودن ہے. عقلا نمیان به اون 110 اهل خبره اعتنا کنن. بله یه لحظه یه لحظه. بله بفرمایید. یعنی اذان کہے. یعنی اذان بگه. روایت میں روایت داره سحرت الجن، روایت داره سحرت غول الجن، کہتے ہیں سحر جن جن کو. مثل انس ساحر دارن، روایت میں موجود ہے یہ سحره جملہ. جن را میگن غول. جن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قسم ایک قسم روایت داره جنہ کی یہ جو اس جن طرح کے وجود عمل کو داره انجام در دیتی ہے، خارج اس کو غول جامعه کہتے ہیں. و اینا یه قسم از جن هستن. علامہ مجلسی اور دیگر افراد نے اس کو ها تقبلت ظاهرش اینه، همجور که علامه مجلسی دیگران فرمودن تقبلت یعنی مطلب کہ تو آپ کو تخویف آپ کردن صحرا میں شما، تنہا آپ کو پریشان یعنی کی یه صداهای کہ عجیبی در آواز آوردن، نکالی یه یا مختلف شکل‌های قسم کی شکلیں عجیبی، دکھائیں کہ آپ دور صحرا چلے جائیں. شما تنها هستی و اسباب ترس میشه. روایت داره از اون بگو اونا میرن. خب وقتی که لیکن روایت روایت موجود ہے، داره بہت سے لوگ تو یکی جن کو بھی میگن قبول نہیں کرتے، لیکن موهومه، روایت مثل موجود ہے خود ہمارے پاس. جن رو که بعضی ها میگن موهومه. بله بفرمایید. این را کچھ دن پہلے بھی ایک صاحب نے سوال کیا تھا، اس میں روایت این نہیں هم ہے، قبل مدت لیکن میرا اپنا نظریہ ہے کہ زیارت مقدم ہے. روایت نداره ظاهرا. میرا اپنا نظریہ ہے کہ زیارت برداشت مقدم خود من اینه که زیارت مقدمه. ہے. زیارت برداشت نماز خود اول من وقت میں اینه مقدم که ہے، میرا نظریہ. زیارت اول وقت البتہ امام در حسین علیہ نماز السلام کی اول حرم میں وقت اگر ہے، مقدمه. بله اگر تو حرم امام حسین خود زیارت زیارت کرنا قبور
یعنی کوئی اول ظہر خوندن چیز دویومه یا امام مستحب حسین علیہ شدن. السلام کے حرم میں اگر تھا کسی اول ظهر توی تو حرم زیارت بھی کرے، یعنی وہاں ہے مسلمان بود اور نماز بھی میره اول وقت نماز پڑھے. اول وقت بخونه، هم زیارت یعنی حضور، تو یہ هم زیارت بھی نماز کر رہا ہے، وہ اول لوگ نماز وقت بھی پڑھ رہا میخونه. ہے. اما لیکن اگر اگر اب حرم میں نہیں ہے، حسین علیه السلام اول دیگه وقت زیارت عاشورہ پڑھے یا تو یہ کہ خونشه زیارت عاشورہ اول وقت میخواد زیارت عاشورا بخونه یا نماز اول بخونه؟ اپنے گھر میں برداشت پڑھ رہا ہے؟ من اینه که نه، زیارت اور اب وہاں عاشورا رو زیارت اول عاشورہ وقت مقدم ہے بخونه یا اول بعد وقت نماز نماز؟ میرا بخونه نظریہ یہ کہ افضل. زیارت عاشورہ افضل ہے، اما مقدم ندیدم ہے. فقها متعرضش البتہ شدن. دیگر علماء اس کے اندر چی؟ انہوں نے اس کو بیان ہی نہیں کیا، اصل میں تعرض ہی نہیں کیا اس مسئلے سے. روایات متواتره ازش نماز بھی استفاده تو موثق ہے. خیلی اهمیت داره. آها چی؟ مگه نماز موسع نی؟ اول وقت نماز مستحب ہے، یہ بھی مستحب ہے. اول وقت مستحبه، اونم مستحبه. دلیل کہہ رہی ہے کہ بما ہوا مستحب ہے، خاص میگه به ما یہ عنوان هو، اولی ہے. یا میگه حتی از مستحبات دیگه. روایت کے به ما لحاظ سے هوست نماز میگه عنوان اول وقت اولیه. عنوان اولیه، البته نماز اول وقت عنوان اولیه. متواترہ و زیادش هم شدیدہ هست. روایت ہیں درست، حالا سلسلے میں اینو ہمارے پاس. عرض میکنم. البتہ یہ میرا اپنا روایات نظریہ ہے. متواتره شدیده ای که داره، البته ندیدم کسی گفته باشه، برداشت خود من. ها اول وقت یعنی کب زیادت عاشورہ پڑھ کے پھر نماز پڑھے، اول وقتش کیا البته عرض ہے؟ قد زیارت عاشورا تأخیر بیفت چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ نماز کے لیے 20 درجہ نیچے آ جائے. برای نماز 20 درجه میشه، برای نماز 20 درجه میشه. خب منافات چه؟ صرف ایک روایت ہے اول وقت ابداً افضل. همین یه دونه روایت داره و اول الوقت ابدا افضل. میدونم یا نماز اول وقت عنوان اولیه یا ثانوی؟ زیارت نماز اول وقت عنوان اولی ہے، اور زیارت امام حسین میں عنوان ثانوی کے عنوان سے عمل بیان کر رہا ہوں. بفرم بفرم. اشکال نداره. دیکھیں تفسیر یعنی ایک عام انسان ببینید اگر نماز تفسیق فرادہ باشه پڑھ رہا ہے اونه که اشکال کوئی نداره. حرج نہیں ہے. یعنی آدم عادی تو مسجد نماز جماعت یعنی میخونه ایک با عالم ہے، فرادہ مسجد بخونه گیا، اشکال نداره. نماز جماعت ہو رہی ہے، اما اگه یه آدمی باشه وقتی یه وہ عالم نماز رفته تو جماعت مسجد میں فرادہ پڑھ رہا نماز ہے جماعت هم هست، وای میسه اس وقتی نماز عنوان جماعت سے فردا میخونه کہ که وہ نماز برداشتن امام جماعت کو عادل نہیں سمجھتا. اگر یہ بیان ہو رہا ہو اس کے اس عمل سے اونه که تو اشکال پھر یہ نداره. کام اسے نہیں کرنا چاہیے. نه اشکال نداره، نه اشکال نداره. لہذا قرآن نے کہا ہے حکمت سے اور موعظہ حسنہ سے، بالحکمت کیونکہ اگر تشخیص آپ کی ہو کہ یہ بہتر ہے تو اس بہتر کو انجام دیں. بهتره همون بهتره رو انجام بدید. صحت قراءت میں اصل صحت جاری ہے کہ مطلب صحیح پڑھ رہا ہے انشاءاللہ، لیکن اما عدالت احراز میخواد. وقتی که عدالت لیکن عدالت ثابت ہونا ضروری ہے. حضرت نے فرمایا کہ ایسے کے پیچھے نماز پڑھو جس کا دین صحیح، جس کے دین اور عقیدے پر تمہیں ایمان ہو، یعنی ثابت ہو تمہارے لیے. لہذا عدالت ثابت ہونا ضروری ہے ولو کسی بھی طرح سے ثابت ہو. اصل عدم عدالت ہے، یعنی عدالت اصل نہیں ہے، پہلے ثابت ہونا ضروری. عدم عدالت ہر وہ انسان جس کو آپ دیکھیں اور آپ نہیں جانتے یہ عادل ہے یا نہیں ہے تو آپ کہیں انشاءاللہ عادل ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ. ایک فقیہ آپ کو نہیں ملا جو اس کی اجازت دے آپ.
اما میتونید پشت سرش نماز بخونید، یه فقیه پیدا کنید بگه نمیگه. میں نے عرض کیا ایک عالم ہے کہ اگر وہ اس جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ امام جماعت کو فاسق سمجھتا ہے، وہ اشکال ہے. لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور لوگ ایسا نہیں سوچیں گے اس کے نہ پڑھنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر عدالت ثابت نہیں تو جائز ہی نہیں ہے نماز پڑھنا. صبر کرے اس کے بعد نماز پڑھے یا کسی اور جگہ جا کے نماز پڑھے. حساب کنه بعد نماز بخونه یا بره جای دیگه نماز بخونه. بله دین تو محرز ہے، معلوم ہے شیعہ ہے. نه دین داره که محرزه، یعنی معلوم شیعه است. مثلا افراد کا جو سمجھ ہے وہ تھوڑی الگ الگ ہوتی ہے. برداشت افراد مختلفه. به خاطر اینکه میبینه این جمعیت یعنی اگر یہ امام نماز میخونن، اگه این امام عادل نبود، اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ آدمی عادل ہوتا تو یہ آدمی ضرور اس کے پیچھے نماز پڑھتا. اگر اس طرح کی بات سمجھ میں آ رہی ہو تو پھر یہ عمل صحیح نہیں ہے اس عالم کا، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. ابھی ایک دفعہ ایک انسان گواہی دیتا ہے کہ یہ عادل ہے یا نہیں، کبھی کبھی اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ عادل ہے یا نہیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی اثر رکھتی ہیں. ہاں قرات کے سلسلے میں بیان کیا، برہم بھائی نے بھی فتویٰ دیا ہے. عروہ میں ظاہراً ہے یا نہیں اس کے سلسلے میں شک ہے مجھے. اگر ایک دفعہ کہ اگر معموم جانتا ہے کہ معموم کا جملہ جو ہے وہ مثلا امام کا جملہ باطل ہے، جانتا ہے کہ باطل ہے، تو اس کو خود سے پڑھے. سلام علیکم ورحمت. بله قبول باش. بله واجب نہیں ہے کامل، واجب نہیں کامل، جائز ہے کہ کامل پڑھے. سفر میں انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز کامل پڑھے، باطل اگر پڑھے. لیکن 4 جگہ سفر میں ایسی ہیں جہاں وہ انسان کو اختیار ہے. البتہ میرا نظریہ ہے کہ پورا شاہراہ کربلا میں یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ مثبتین ہے، لہذا قید نہیں کریں گے ایک دوسرے کو. ایک روایت کہتی ہائر، ایک روایت کہتی کربلا. لہذا چونکہ وہ دو اس کو روایت کو قید نہیں آئے گی یہاں پہ. تو اگر کربلا میں کہیں بھی پڑھ رہا ہے، جہاں بھی اسے کربلا کہا جائے وہاں مخیر ہے وہ کہ پوری پڑھے یا تمام پڑھے یا نماز کو قصر پڑھے. سلام علیکم. بله عروہ میں مسئلہ موجود ہے. بعض نے کہا ہے کہ جائز ہے. 4 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ روایت ہے، جس پہ روایت ہے اس پہ خصوصیت نہیں ہے، دوسرے بھی شامل ہو جائیں گے. میرا نظریہ بھی یہی ہے، یعنی ایک سلسلے کی روایت کا ہمارے پاس روایت ہے، باقی 3 کو. اگر انسان نے فرادہ پڑھی، اب جماعت کھڑی ہو گئی تو دوبارہ فراد سے پڑھ لے، دوبارہ فرادہ کو دوبارہ فرادہ پڑھ لے، یا جماعت سے پڑھ چکا ہے فرادہ پڑھے،
یا جماعت سے پڑھ چکا دوبارہ جماعت پڑھے. میری نظر میں چاروں ہو سکتے ہیں. روایت میں اشکال نہیں ہے، لیکن صرف ایک صورت کی سلسلے میں روایت ہے. روایت میں نماز فرادہ پڑھی اس نے، بعد جماعت شروع ہو گئی. روایت کہہ رہی ہے کہ اسی نماز کو نماز جماعت کو دوبارہ پڑھ سکتا ہے، یعنی اسی فرادہ کو نماز جماعت سے پڑھ سکتا ہے. اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسی کے لیے شامل ہے کہ جو فرادہ نماز پڑھ چکا ہے صرف فرادہ پڑھے، یا نہیں دوسرے بھی پڑھ سکتا ہے، دوسری صورتیں بھی جائز ہے؟ اختلافی ہے البتہ مسئلہ. میرا نظریہ بھی یہ ہے کہ وہ جو 3 صورتیں دوسری ہیں وہ بھی صحیح ہیں. اگر آپ اس کو عادل نہیں سمجھتے تو پھر آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. جائز نہیں آپ کی نماز پڑھنا اس کے پیچھے. دیکھیے تزاحم اگر ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تو دیکھیں کون سی چیز اہم ہے. البتہ غالباً مزاحمت نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہوتا. اگر تفسیق ہو، یعنی کہ اس کا عمل فاسق بنا رہا ہو کسی کو یا ثابت کر رہا ہو، تو جائز نہیں، کیونکہ اتحاد ہے یہاں پر نماز اور تفسیق میں. صرف مرزا قمی نے قوانین میں فقہ پہ عمل نہیں کیا ہے اس بات کے اوپر. اگر یہ تفسیق ہو جائے اور وہ امام واقعاً عادل ہو، ایک اگر امام معلوم ہے کہ عادل نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز نہ پڑھے. اگر نظر کی اس نے کسی نامحرم کے اوپر نماز، تو اس سے اشکال نہیں ہے نگاہ کرنا، کیونکہ نظر اجنبی اور نماز میں اتحاد نہیں ہے، یعنی دو چیزیں الگ الگ ہیں. عمل کیا ہے؟ اگر خود یہ عمل کر رہا ہے، یہ عمل تفسیق کا سبب بن جائے. بعض نے کہا کہ حرام اگر تشبیہ کر رہا ہے عورتوں سے، ایک اور طریقے سے کر رہا ہے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر شبیہ بن جائے خواتین کی تو اس میں علماء نے اشکال کیا ہے. صلی اللہ علی محمد و علی الطاہرین.